بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ روزے کا خصوصی انعام۔ حضرات، احادیث میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ کیسی خوشخبری ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، یعنی پیٹ کو کھانے پینے اور اپنے آپ کو جماع سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور حدیث پاک، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، گو بعض محدثین نے مجہول بھی پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اسے میں خود مل جاؤں گا۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ساری عمر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی بھی طرح نہیں پا سکتا۔ لہذا کسی طرح غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ روزہ سرے سے نہ رکھنا گناہ کبیرہ اور رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے یہی مراد ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اپنے قہر اور غضب سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ آنکھ کا روزہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک عضو کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے، آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھے، قرآن مجید دیکھے، نیک بندوں کا دیدار کرے،
اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے کوچہ و بازار دیکھے، سنہری جاریوں کے انوار دیکھے، جنت کی پیاری پیاری کیاریوں کی بہار دیکھے، مہکے مہکے مدینے کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد اور مینار دیکھیے، مدینے کے صحرا اور گلزار دیکھیے۔ حضرات گرامی، آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو 24 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مقدس آنکھوں سے ہرگز فلم نہ دیکھیے، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھیے، نہ ہی کسی کا کھلا ہوا سطر دیکھیے۔ کان کا روزہ، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلاً کانوں سے تلاوت اور نعت سنیے، قرات سنیے، سنتوں کا بیان سنیے، اذان اور اقامت سنیے، سن کر جواب دیجیے، اچھی اچھی باتیں سنیے، ڈھول باجے اور موسیقی میوزک ہرگز مت سنیے، غیبت نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زبان کا روزہ، زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے، مثلاً زبان سے صرف تلاوت کیجیے، ذکر اور درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، سنتوں کا بیان کیجیے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتیں زبان سے مت کیجیے کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو وہ 1 گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے جب بھی ہاتھ اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلاً ہاتھوں سے قرآن کریم چھوئیں، ہو سکے تو ہاتھوں سے نابینا کو لے کر چلیں گے تو قدم قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں سے مصافحہ کریں، انشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھائیں، رشوت دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں۔ پاؤں کا روزہ، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلاً پاؤں چلیں تو مسجد کی طرف چلیں، سنتوں کے اجتماع کی طرف چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں، کاش مکہ اور مدینے کی طرف چلیں، طواف اور سعی میں چلیں۔ واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب تمام اعضاء کا روزہ بھی رکھیں گے، ورنہ مشکات شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ افطار کی دعا، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو افطار کرنے میں دیر نہ کریں، فوراً کوئی چیز کھا لیں، کوئی چیز پی لیں، مگر بہتر یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے افطار کریں، یہ سنت ہے۔ کھجور کھانے یا پانی پینے کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ جب افطار کر چکے تو یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پھر جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیں، اذان کا جواب دیں۔ آج کل عموماً لوگ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں،
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پہلی اذان کا جواب کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو کوئی جمعے کے دن جمعے سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کی تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے گاؤں میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف میں ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کو چاند نکلنے کے بعد یا 30 کو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔